heroes of the soil. ویلکم بیک ناظرین کرام. آج کے ہمارے مہمان ہیں ریٹائرڈ کمشنر ڈی جی خان جناب چودھری محمد امین صاحب. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا سر، جب آپ نے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر چارج سنبھالا، منڈی بہاؤدین اپر پنجاب کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے اور ملتان لوور پنجاب کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. لٹریسی ریٹ کا بھی فرق ہے اور کرائم کی نوعیت کا بھی فرق ہے. تو آپ کا منڈی بہاؤدین کا تجربہ کیسا رہا؟ گلان صاحب، منڈی بہاؤدین میں اے سی نہیں، میں ڈی سی او لگا تھا. تو راجن پور سے میں منڈی بہاؤدین گیا جی. منڈی بہاؤدین اپر پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے، بڑا فرٹائل ہے. ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ اتنا فرٹائل ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے ہر جگہ ماشاءاللہ. اور لوگ ابراڈ گئے ہوئے ہیں زیادہ، اور یونٹ فارمنگ یونٹ چھوٹے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ویل آف لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں. وہاں کا ایٹیچیوڈ اور جنوبی پنجاب کا ایٹیچیوڈ کا بہت فرق ہے. وہاں پہ لوگ تھوڑا سا اور طرح کے ہیں، اگریسو کہہ لیں. اگریسو تو زیادہ ہو جائے گا لفظ. تو ایز کمپیئر ٹو جنوبی پنجاب کے لوگ، راجن پور، ملتان، یہ سارے ایریے کے لوگ ڈوسائل ہیں کمپیریٹیولی. تو جب ہم سارے جو دوسرے ایریے میں سروس کرتے ہیں تو پھر ہمیں کمپیریزن کرنا، پریکٹیکلی ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ڈوسائل ہیں اور وہاں کے ایکٹیو ہیں، بلکہ تھوڑا سا آگے جا کے ہیں، مور ایکٹیو ہے. اچھا سر، آپ اسسٹنٹ کمشنر راجن پور بھی رہے اور راجن پور میں ڈی سی او راجن پور بھی رہے. میں نے جو سنا ہے کہ راجن پور از کنسیڈر ٹو بی ایز اے ویری بیکورڈ ایریا، جسے کہتے ہیں کالا پانی. انگریز دور میں اسے کالا پانی کنسیڈر کیا جاتا تھا، جس کی چھاپ شاید ابھی بھی ہے. تو آپ وہاں پر ڈی سی او تھے، ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھ میں چارج تھا، ناظم تھے آپ اس علاقے کے. تو ہم راجن پور کے ساتھ ہی کچے کا علاقہ بھی ہے، ہم اسے ابھی تک کلیئر کیوں نہیں کر پائے؟ گلان صاحب، راجن پور، پہلے تو بات کر لیں کہ راجن پور اب بیک گراؤنڈ اتنا بیکورڈ نہیں رہا. ادھر سے موٹر وے آ گئی، وہ بھی ٹچ کرتی ہے کوٹ میٹھن کے ایریے سے، اور ادھر سے انڈس ہائی وے ہے، اور کافی چیزیں اب پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں. پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے الحمدللہ، اب کافی بہتر ہے. باقی رہی کچے کی بات، کچے میں وہ جو اس کا ایریا ہے نا جی، اس کا کچے کا ایریا جو دریا کے اندر انڈس ریور کا، اور کسی جگہ پہ 19 کلومیٹر ہے پانی بہہ رہا ہے. ایک کریک ہے پانی کی، اس کے بعد پھر زمین آ گئی ہے، وہاں پہ کاشت ہے، مالک ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر ہیں، آبادی ہے. اس کے بعد پھر دریا ہے. وہ اور طرح کی کیمسٹری ہے وہاں پہ. اسپیشل فورس اگر آپ بنائیں اور اسپیشل ٹاسک دیں، کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ جی سر، ہم اکثر بینگ اے پاکستانی، آپ کو پتہ ہے میں کامن پر انسان ہوں اور میری طرح کے لاکھوں لوگ ہیں. اگر ہم اپنے سے 7 گنا بڑی طاقتور ایک معیشت سے ٹکرا کے اسے شکست دے سکتے ہیں، ان کے رافیل گرا سکتے ہیں، تو کچے کا علاقہ تو چند ایکڑ میں ہے اور یہ کافی عرصے سے پن پوائنٹ پر ہے. لوگ اس کی وجہ سے تنگ ہیں، اغوا برائے تاوان ہے اور بہت سے جرائم ہیں. تو ہم اسے کیوں نہیں فتح کر سکتے؟ گلان صاحب، کوئی مسئلہ نہیں فتح کرنے والا. اپنا علاقہ ہے، اپنے علاقے کو فتح کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مینجمنٹ کر لیں، تھوڑی سی مینجمنٹ اس کو کر لیں، اس کی کیمسٹری کے لحاظ سے، اس کے کلچر کے لحاظ سے. وہاں پہ آبادی ہے، وہاں کے لوگ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہیں رہنا ہوتا ہے. نہتھے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں. وہ جو ڈاکو ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ان کی ایون نشاندہی نہیں کر سکتے. ان کے گھروں میں بھی اگر گھس جائیں تو وہ بیچارے بتا نہیں سکتے، اس ڈر سے کہ پولیس تو چلی جائے گی، کل ہمارا کیا بنے گا. تو یہ ہم ایک اس کی مینجمنٹ کریں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ نہیں. پاکستان کا اپنا علاقہ ہے، سندھ کا ہے چاہے پنجاب کا ہے، یہ مینج ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا نہیں، مگر ہونا چاہیے. کافی دیر ہوگی کافی. سر، آپ کے ہی کولیگ رہے ہوں گے نسیم صادق صاحب، جی، ملاقات ہوگی.
وہ جب ملتان میں آئے تو انہوں نے بڑی ڈائنامک چینجز کی. ڈیفینیٹلی وہ اپنی جورسڈکشن سے تو باہر نہیں گئے ہوں گے نا, اس کا مطلب ان کے اختیارات تھے. جی جی, وہ اختیارات بقایا ڈی سی او کیوں نہیں استعمال کرتے تاکہ بہتری آ سکے؟ اب نسیم صادق صاحب کے بعد اب موجودہ جو کمشنر ہیں عامر کریم صاحب, وہ بہت زیادہ ملتان کو رینوویٹ کروا رہے ہیں, ایک اچھی خوشگوار تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں, پلانٹیشن میں اضافہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہاں پر ڈی سی او رہے, سملرلی اور اضلاع میں بھی رہتے ہوں گے, تو وہ اپنے اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ گیلانی صاحب, نسیم صادق صاحب میرے بیچ میٹ ہیں ماشاءاللہ, جہاں بھی وہ رہے ہیں. فیصل آباد میں انہوں نے زیادہ عرصہ گزارا ہے, بطور مجسٹریٹ وہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا, تو وہاں پہ وہ ڈی سی او بھی رہے. اس کے بعد فیصل آباد سے ملتان آئے. بڑے اچھے, ان کا بہت اچھا انداز ہے, بڑے اگریسو ہیں, انیشیٹو لیتے ہیں. تو سارے لوگ, ساروں کو ایسا کرنا چاہیے, لینا چاہیے, کیونکہ ہم پبلک کے لیے ہیں. وی آر پبلک سروینٹ, ہم نے پبلک کو سرو کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو ہم نے سرو نہیں کرنا ہوتا. وی آر بیسیکلی آور مینڈیٹ از فار دا پبلک. ہم پبلک کے لیے آئے ہوتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہیں یہاں سے موو ہوئے کئی سال ہو گئے, لیکن لوگ ابھی بھی انہیں یاد کرتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ملتان کے جو بنیادی مسائل تھے, جو ناجائز قبضے تھے, انہوں نے وہ ختم کروائے. اور ملتان کو ایک, اب اگر آپ دیکھیں گھنٹہ گھر والی سائڈ, تو وہ پہلے بہت کنجسٹڈ ایریا ہوتا تھا, اب وہاں پر ایک کھلے پن کا احساس ہے. تو اگر یہ کام بقایا لوگ بھی آ کے کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم, جو لاہور ہے وہ ہمارا کیپٹل ہے پنجاب کا, اسے ڈیولپ ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ احساس محرومی محسوس نہ کریں اگر بقایا ڈی سی اوز بھی اپنے اپنے اضلاع کے اندر اس قسم کے کام کروائیں. یہ میرا خیال ہے. کہ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, جی بالکل. تو کون انہیں روکتا ہے کہ یہ کام نہ کروائیں؟ بس وہ احساس ذمہ داری کی ہوتی ہے کہ کسی کو ہے احساس ذمہ داری کہ میں نے احساس کرنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پوسٹ پہ لگایا ہے اور میں ڈیلیور کروں, میرا اصل کام کیا ہے. تو احساس ذمہ داری کا ہے. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ علاقے کی تبدیلی کے ساتھ کرائم کی تبدیلی بھی آ جاتی ہے, کہ کرائم کی ریشو اور کرائم کرنے کے طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں, اور آپ مختلف اضلاع کے اندر رہے. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ علاقے کے تبدیل ہونے سے آپ کی کرمینل مائنڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ آپ شاہ صاحب, آپ کے سامنے ہے پنجاب کا لینڈسکیپ, آپ دیکھ لیں کہ اپر پنجاب میں اور طرح کی وارداتیں ہیں, ساؤتھ پنجاب میں اور طرح کی وارداتیں ہیں, اپر پنجاب میں زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کا ڈسٹرکٹ شیخ پورہ دیکھ لیں, گجرات دیکھ لیں, قصور دیکھ لیں, یہ پنجاب میں پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پہ ہے کرائم, اس میں مرڈر ریٹ کے حساب سے. اور لوور پنجاب میں میرے خیال ہے, ساؤتھ پنجاب میں تو ٹوٹل اتنا مرڈر نہیں ہوتا ہوگا پر ایئر جتنا ایک ڈسٹرکٹ شیخ پورہ یا گجرات یا قصور میں ہوتا ہے. تو مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوتا ہے, کلچر کے حساب سے ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور شاہ صاحب یہ تو بیسک قانون ہے کہ زبان ایون چینج ہو جاتی ہے, اور زبان اگر سیم بھی رہے تو ڈائلیکٹس ہر 12-15 کلومیٹر کے بعد, میل کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے. یہ تو کلچر کی بات ہے شاہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ان کی موٹیویشن, ٹریننگ کیا کریں کہ وہاں کے لوگ یہ ریئلائز کریں کہ اسلام میں فرما دیا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے, اور اسلام میں ناحق خون کو ناپسند فرمایا گیا ہے. تو ہم یہ ڈائلیما کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب, ہم یہ اسلام کو معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی عملی زندگی پہ لاگو کرنا چاہیے. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, روزہ رکھ لیا, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اور تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کا حکم ہے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ایک حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. 100 نوافل میں آپ دیکھ لیں کتنی آیات آ جاتی ہوں گی. اگر سورہ فاتحہ ہی لے لیں, وہ تو کم از کم ہوگی, اس کے بعد قرات بھی تو ہوتی ہوگی. الحمد شریف ہی لے لیں تو 100 بات پڑھی گئی ہے, 700 آیات تو وہ ہوگی.
اس سے ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے حق ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے سمجھ کے پڑھنا، یعنی ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت تو تبھی آئے گی شاہ صاحب اگر آپ سمجھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ ہم نے ساروں کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پہ ہم نے ایک رسم و رواج کے طور پہ دین کو لے لیا ہوا ہے۔ یہ رسم و رواج والا نہیں، یہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، وہ کوئی درویش نہیں تھے۔ وہ اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو کوئی درویش نہیں بنایا۔ سارا دن وہ جہاد کرتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے، روزوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے تھے، اور یہ کوئی مطلب ایسے مجاور درویش مجذوب نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عملی طور پہ آپ کو واقعہ کا پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر نبوی کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے اس دن پوچھا کہ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ادھر ہی دار ارقم میں پڑھتے ہیں، اندر ہی ادھر ادھر کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک موجود، تو حضرت عمر نے کہا کہ آؤ اٹھو چلیں خانہ کعبہ میں، ادھر جا کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے مقابلے میں آتا ہے، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو آ جائے میدان میں، اور کوئی نہیں آیا میدان۔ یہ ہے جرأت کی بات۔ آپ کا دین جرأت سکھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ لوگوں نے جب آپ قرآن اور رسول اللہ پہ عمل کر رہے تھے تو یورپ پہ حکومت کر رہے تھے، یورپ کی مٹی آپ کے قدموں کو 800 سال چاٹتی رہی ہے، ایک ہی وجہ، اطیع اللہ اطیع رسول کے قریب تھے، ساری دنیا آپ کے آگے لگی ہوئی تھی۔ اسپین میں ہماری حکومت آج تو خواب کی بات ہے، جس کو پنجابی میں سفنا کہتے ہیں۔ نئی نسل کو بتائیں تو اس کو یقین نہیں ہوگا، وہ ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے تو پھر یقین کریں گے۔ آپ وہ لوگ ہیں، اور ایسے ہی تقاضا یہ ہے، چیلنجنگ ہے، آپ کا دین ہے ہی چیلنجنگ۔ پورا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لے آؤ کوئی کتاب، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی اور کتاب، ہر کوئی کتاب، آپ کتاب لکھتے ہیں اخیر میں لکھتے ہیں کوئی غلطی ہوگی ہو تو ہمیں مطلع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جائے۔ واحد قرآن ہے، چیلنجنگ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی لے آؤ، وادعوا شہداءکم، بلا لو اپنے سارے ساتھیوں کو، بلا لو، ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں کر سکو گے، ولن تفعلوا، اور کر ہی نہیں سکو گے۔ اللہ، اتنا چیلنج، ایسے ہم سر نیچے کر کے ماٹھے بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کریم کو علماء کرام کے توسط سے علماء کرام بہت کام کر رہے ہیں، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ علماء کرام اپنے سے زیادہ کام کر چکے، اب ہم کہتے ہیں کہ سارے کام وہی کریں۔ ناظرین کرام، بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے، اسی گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے کہ ہم علماء کرام اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں ان میں کیا فرق ہے، اور جنریشن زی اور اسلام کو ہم کیسے سائنرجی کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ چودھری امین صاحب کے پاس پریکٹیکلی ایکسپیرینس موجود ہے۔ تو بریک کے بعد ہم یہ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی سر۔